پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی، اور اس کے بعد پھر غزہ جائیں گے۔ جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے جس طرح سے غلط بیانی کی گئی ہے، بے بنیاد بیان دیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ 2 دن میں آپریشن کے دوران اور مقابلوں کے دوران 133 دہشت گرد مارے گئے۔ DGISPR کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیکورٹی کے لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد 15 بتائی جا رہی ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 18 عام شہری بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ بلوچستان تو گویا مکمل طور پر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ اسی رجیم کی طرف سے خواجہ آصف اینڈ کمپنی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ صاحب اور دیگر بھی بار بار ایک ہی راگ الاپتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی چڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ وہاں پہ دہشت گردی اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بلوچستان میں دہشت گردی میں کمی آ رہی ہے۔ لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا واقعی دہشت گردی کے دہانے پر ہے، جبکہ بلوچستان دہشت گردی کے گڑھے میں گر چکا ہے۔ بہت زیادہ وہاں پہ دہشت گردی اور وہاں پہ ان کا اپنا سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ ہے۔ اب کسی کی طرف سے بلکہ انہی کی طرف سے دعا کی جا رہی، خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسے 4-5 اور وزیر اعلیٰ مل جائیں، ایسے 4-5 اور لیڈر مل جائیں تو پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اندازہ کیجئے کہ بلوچستان میں کس طرح سے دہشت گردی عروج حاصل کر رہی ہے۔ اس کو جڑوں سے کاٹنے کی، جڑوں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیسے کی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں اپنی جانوں پر کھیل کر، جانوں کی قربانی دے کر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں جس طرح سے کہا گیا کہ 133 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور ان کا تعلق فتنہ ہندوستان سے ہے، اتنے زیادہ دہشت گرد وہاں پہ آ جاتے ہیں، تو کیا یہ افغانستان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یا پھر انڈیا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ اتنی بڑی دہشت گردی اور اتنے زیادہ دہشت گردوں کا وہاں پہ مارا جانا، یہ پھر اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ جن کی طرف سے بھیجا گیا ان پر براہ راست حملہ کر دیا جائے، اس کو جنگ سمجھا جائے یا جو کچھ بھی سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کی جانیں اور عام آدمی کی جان بھی انتہائی زیادہ قیمتی ہے، ان کو اس طرح سے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اور 133 دہشت گرد ہم نے مار دیے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اور بھی کئی سینکڑوں کی تعداد میں سرگرم ہوں گے، اپنی اپنی کاروائیاں کر رہے ہوں گے، آئندہ اس سے بھی بڑی کاروائیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ان سے نمٹنے کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے ابھی سے پھر لائحہ عمل طے کر لیا جائے کہ ہم نے کس طرح سے جواب دینا ہے، اور وہی طریقہ ہے جن کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ کون ان کی سپورٹ کر رہا ہے، وہاں تک ہماری فوجیں، ہمارے جہاز جو بھی ممکن ہے، جو بھی اسلحہ ممکن ہے وہاں تک پہنچا دیے۔ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گرا دیا جائے اور دہشت گردوں کا ان کی جڑوں سے خاتمہ کیا جائے۔ اب ذرا چلتے ہیں غزہ میں۔ غزہ میں جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے کہا گیا، مسلم لیگ نون کے بہت بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے، پھر عمران خان کی پارٹی میں چلے گئے، اس کو بھی چھوڑا، مسلم لیگ نون والوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ غزہ میں ہمارے سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اہلکار سرنگوں کی صفائی کر رہے تھے کہ شہید ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب جتنے پاکستان کے سینئر لیڈر ہیں، ان کی طرف سے ایسی بے بنیاد بات نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے یہ بیان آتا ہے تو پھر اپوزیشن کی طرف سے اس کو اٹھایا جانا تو پھر بنتا ہی تھا، اور اپوزیشن نے اس کو جس طرح سے اٹھایا، پاکستان کا امیج دنیا میں کیا گیا ہوگا، جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ باقاعدہ اعلان کیا جا چکا، بار بار اعلان کیا جاتا ہے، وزارت خارجہ کی طرف سے بھی، وزیر اعظم کی طرف سے بھی، وزیر دفاع اور خارجہ کی طرف سے بھی، ہر طرف سے، بلکہ پاک فوج کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی تک ہمارا کوئی فوجی وہاں پر نہیں گیا، بلکہ ابھی تک تو فیصلہ ہی نہیں کیا۔ طاہر حسین اندرابی کی طرف سے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ پاک فوج وہاں پہ نہیں جائے گی۔ اگر ہم ٹرمپ کے بورڈ کا حصہ بنے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری فوج وہاں پہ جائے گی۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کی طرف سے اعلیٰ حلقوں تک بھی انکار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہماری فوج نہ گئی ہے، نہ جا رہی اور نہ ہی آئندہ جائے گی۔ جب یہ ایک پالیسی بیان پاکستان کا سامنے آ گیا تو پاکستان کے ایک بڑے لیڈر جو بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہے ہیں، ان کی طرف سے ایسا بیان دے دینا پاکستان کی امیج کو کس طرح سے
گہنا آ سکتا ہے اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. جس طرح سے جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے بالکل بے بنیاد بیان ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو اس کو لے کے کچھ لوگ یہ بھی پھر کل کلیم کر سکتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ان کی لاشیں, غزہ میں شہید ہونے والے ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کی لاشیں بلوچستان میں لا کے رکھ دی گئی ہیں. ایسا کہنے والوں کی پھر زبان نہیں پکڑی جا سکے گی. اور پھر اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی جس طرح سے عالمی سطح پر ابھی سے سبکی ہونا شروع ہو گئی ہے, کل مزید افواہیں بھی اسی طرح کی بے پر کی چھوڑی جائیں گی تو پاکستان کے لیے کسی طور بھی بہتر نہیں ہوگا. باقی اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے. اس حوالے سے مبشر حکمان کی طرف سے ایک نیا ہی انکشاف کیا گیا ہے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کی آنکھ 2021 میں کسی خاتون کا ناخن لگنے سے زخمی ہو گئی تھی اور عمران خان کی آنکھ میں بہت زیادہ انفیکشن ہوا. عمران خان کی وہ آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور عمران خان نے وہ آنکھ پھر چینج کروا لی, تبدیل کروا لی. یہ کس کی طرف سے کہا گیا؟ مبشر لقمان کی طرف سے کہا گیا. اور مبشر لقمان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان علاج کے لیے 3 مہینوں کے لیے میڈیکل لیو پر جیل سے لیو لے کر جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب گئے تھے بالکل اسی طرح سے 3 مہینے کے لیے علاج کے لیے وہ انگلینڈ جا سکتے ہیں. یہ مبشر لقمان کی طرف سے کہا گیا. میرا خیال ہے کہ مبشر لقمان کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا آپ کے سامنے بالکل ان کے الفاظ میں رکھ دیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیکن پھر 4 سال کے بعد ہی آئے. تو اب کلیم یہ ہے کہ جناب عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اور عمران خان جو ہیں وہ اس سے بڑے پر امید ہیں اور ان کے ساتھی بھی بڑے پر امید ہیں کہ عمران خان کو 3 مہینے کی میڈیکل لیو پہ لندن بھیج دیا جائے گا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جو ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ جی 2021 میں عمران خان کی آنکھ میں کسی عورت کے ناخن لگے تھے. اب اللہ عالم وہ کیسے لگے یا کس عورت کے لگے, لیکن ایک آنکھ ان کی اس وقت ضائع ہو گئی تھی. اور پھر ان کا یہ بتانا ہے, میں نے خود ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کے بعد یہ بتایا کہ ایک دوسری آنکھ جو ریپلیسمنٹ کے طور پہ اس کی لگائی گئی اور بہت عرصہ وہ کالے چشمے اسی لیے پہنتے رہے اور ہم لوگ سمجھتے رہے کہ فیشن کے لیے ہے, لیکن رات کے اندھیرے میں بھی پہنتے تھے اور کمرے کے اندر بھی چشمہ پہنا ہوا وہ اپنی آنکھ کو چھپا رہے تھے. بہرحال لانگ سٹوری شارٹ, ابھی کچھ دن پہلے جو سب کو پتا ہے ڈان نے پہلے خبر بریک کی تھی کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے منتقل کیا گیا پیمز ہاسپٹل میں اور پھر وہاں پہ کوئی پروسیجر ہوا ان کی آنکھ کے اوپر اور پھر وہ واپس ان کو ڈیل میں منتقل کر دیا. تو یہ آپ نے سن لیا کہ مبشر لقمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. جس طرح سے مبشر لقمان صاحب کی طرف سے یہ انکشافات کیے گئے ہیں, کیا ان میں حقیقت ہو سکتی ہے یا پھر ان کی طرف سے ایسے ہی چھوڑ دی گئی ہے؟ خصوصی طور پہ انہوں نے جس طرح سے کہہ دیا کہ خاتون کا ناخن لگا تھا, عمران خان کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی. کیا پاکستان میں ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ آنکھ کو بالکل ہی تبدیل کر دیا جائے؟ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اینک لگائے پھرتے تھے, بلکہ ہمیں کوئی ایسا لمبا عرصہ نظر نہیں آتا کہ عمران خان نے اینک لگائی ہو. ان کی طرف سے رات کو 1-2 مرتبہ ضرور اینک لگائی گئی تھی. جب سوالات اٹھے کہ رات کو اینک لگانے کی کیا ضرورت ہے تو یہی بتایا گیا تھا کہ جس طرح سے بہت زیادہ تیز لائٹیں ہوتی ہیں, جہاں پہ تیز لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ عمران خان رات کو اینک لگا لیتے ہیں. تو مبشر لقمان صاحب کی طرف سے ایسے انکشافات, ان میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مبشر لقمان صاحب پر وہ تھپڑ اثر کر گیا ہو, اس کا اثر ہو جو ان کو فواد چودھری کی طرف سے مارا گیا تھا. تو فوری طور پر تو اثر نہیں ہوتا, عقل پر, دماغ پر اور دل پر آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے. جس طرح سے بولا کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے, جس کو پنجابی میں ہڑکا کتا بھی کہتے ہیں, اگر 14 ٹیکے تنی میں یعنی ناپ میں نہ لگائے جائیں تو وہ بندہ بھی بولا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مبشر لقمان صاحب پر بھی یہ اثر جا کے تھپڑ کا اب ہوا. اب چلتے ہیں شہباز شریف صاحب کے سامنے بین بجائی ہے جناب محسن نقوی صاحب نے. محسن نقوی صاحب نے شہباز شریف کے سامنے بین بجائی اور سانپ نکل آیا. تو شہباز شریف نے کیا سانپ نکالا؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جس طرح سے ورلڈ کپ ہو رہا ہے, انڈیا میں زیادہ تر میچ ہو رہے ہیں, پاکستان کا کوئی میچ وہاں پہ نہیں ہے. اب یہ فیصلہ کیا گیا جیسا کہ بنگلہ دیش کو احتجاج ان کے کرنے پر کہ بھارت میں کوئی میچ نہیں کھیلیں گے, ان کو نکال دیا گیا, اسکاٹ لینڈ کو ان کی جگہ پہ شامل کر لیا گیا. تو پاکستان کی طرف سے شدید اس پر رد عمل آیا تھا اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم
کے ملاقات کر کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا. تو اس موقع پر ہم نے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب میں اتنی سائی میں ہمت نہیں ہو سکتی کہ یہ انکار کر دیں. بہرحال ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ انکار کی ضرورت نہیں ہے, بنگلہ دیش کا معاملہ ان کے ساتھ ہے, آپ ضرور میچ کھیلیں, آپ کو اپنے میچز کھیلنے چاہیے. لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے, اب محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہا گیا, جیسے کہ پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ پیر کو فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اب سانپ باہر آ گیا, محسن نقوی کی بین پر شہباز شریف صاحب نے سانپ باہر نکالا ہے. اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 15 فروری کو جو میچ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ہونا ہے وہ میچ نہیں کھیلا جائے گا. تو اس سے بنگلہ دیش کو کیا حق مل جائے گا کہ ان کو جس طرح سے ٹورنامنٹ سے نکالا گیا ہے ٹورنامنٹ میں دوبارہ واپس آ جائے؟ نہیں, ہرگز نہیں. تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ انڈیا کا رویہ انتہائی گھناؤنا ہے, انتہائی گھٹیا ہے کہ وہ سیاست میں بھی کھیلوں کو لے آیا ہے. ہمیں اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو انڈیا کے خلاف کھیلنا چاہیے, ضرور کھیلنا چاہیے, بالکل بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اب انڈیا والے کہیں گے کہ دیکھیں پاکستان انڈیا سے بار بار ہارا اور پاکستان بھاگ گیا, پاکستان نے راہ فرار اختیار کر لی. اس کے علاوہ بھی ہمیں بہرحال کھیلوں کو سیاست سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو میچ نہیں چھوڑنا چاہیے, انڈیا کے خلاف ضرور کھیلنا چاہیے پوری تیاری کے ساتھ. انڈیا کا منہ بند کرنے کی ان کی ٹیم کو اسی طرح سے شکست فاش دینے کی ضرورت ہے جس طرح سے پاکستان نے مئی 2025 میں انڈیا کو شکست دی تھی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.